السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے نظر بد کے متعلق اس کی پہچان، اس کا بچاؤ وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان شدہ ہے، آپ نے جو نظر بد کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نظر بد لگ جانا یہ مسلمان بہنوں بھائیوں کی لگ جاتی ہے، اور رشتہ داروں میں قریب و جوار کچھ ایسے بھائی، کچھ ایسی بہنیں ہوتی ہیں کہ ان کی نظر، مشہور ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ لازمی نہیں کہ گھر سے جو باہر ہے، بسا اوقات گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر لگ جانا یہ بعید نہیں ہے۔ بے شمار ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ان کو نظر لگ جاتی ہے، لیکن وہ میڈیکل لائن میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں، جی مجھے یہ تکلیف ہے، دوائیں کھاتے جاتے ہیں، نظر گہری اور پکی ہوتی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، لا علاج ہو جاتے ہیں، بلکہ میڈیسن، دوائیں کھا کھا کر جو بیماریاں جسم میں نہیں ہیں، کیونکہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت میڈیسن اندر جائے گی، وہ بیماریاں پیدا کرے گی، اور بے شمار بیماریاں ان کے وجود میں جو نہیں ہے وہ آ جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی، لگی ان کو نظر ہے، علاج اس کا جو شریعت میں ہے وہ علاج ڈاکٹروں اور طبیبوں سے کروا رہے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی ہے، ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتا عین، ایک ہوتا معین، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس کی نظر لگتی ہے اور جسے نظر لگتی ہے۔ عین جس کی نظر لگتی ہے، معین جس کو نظر لگتی ہے۔ اب جس کی نظر لگتی ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ کے فرامین ہیں، اور جس کو نظر لگ گئی ہے اس کے لیے بھی فرامین ہے۔ دیکھیں رسول اللہ نے کیسی تعلیم کی کہ جس کی نظر لگ جاتی ہے اس کے لیے بھی تعلیم دی ہے رسول اللہ نے، اور جس کو نظر لگ گئی ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارے ہاں تو باتھ روم ہے، دروازہ لگا ہوتا ہے، ہم اس کو کنڈی لگاتے ہیں، سکون سے نہاتے ہیں، دائیں بائیں یہ خدشہ ہی نہیں کہ کوئی دیکھے۔ لیکن پیچھے چلے جائیں، جو صحابہ کا زمانہ تھا، تو اکثر کس طرح ہوتا ہے کہ سطر کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، کوئی کپڑا وغیرہ پہن کر، تو آدمی جو ہے نا نہانا شروع کر دیتا ہے۔ اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ باتھ روم ایسا بنایا جو کچھ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی آدمی اگر کھڑا ہو کر نہائے تو آدھا حصہ جو ہے سطر سے اوپر ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں کہاں اتنی عمارتیں تھیں، کہاں اتنا پیسہ تھا کہ باتھ روم کے لیے، لیٹرین کے لیے ایک عمارت بنائی جائے۔ ہمارا بچپن کا دور ہے، مساجد میں، گھروں میں باتھ روم نہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں رات کو باہر جاتی تھی، فصلوں میں جا کر بول و براز کے لیے فصلوں میں جاتی تھی۔ تو صحابہ کا دور تو پھر کتنا پرانا ہے۔ یہ صحابی ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہا رہے تھے، اور ان کے پاس سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، وہ گزرے، نظر جو ہے نا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی، تو کہنے لگے کہ
یہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی جلد اتنی خوبصورت، اتنی اچھی ہے، ایسی پیاری جلد تو عورتوں کی بھی نہیں ہوتی، یہ تو کپڑے کے نیچے حسن چھپا ہوا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی اس انداز سے کہ ایسی پیاری، ایسی اچھی خوبصورت جلد میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ عامر بن ربیہ نے یہ بات کہی اور سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گر گئے، اسی وقت ہی گر گئے اور ہوش نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ سہل ہوش نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ فرمایا کیا تم کسی کو الزام دیتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ من تتہمون، کہ تم کسی پر الزام لگاتے ہو، مطلب کیا ہے کہ اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ عامر بن ربیہ جو ہے نا، انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں، اس کے بعد فوراً یہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، ان کو ہوش نہیں آ رہی۔ عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے بلایا اور ان کو حکم دیا کہ آپ ایک جگہ پر ایک برتن میں سب سے پہلے وضو کریں اور اس کے بعد غسل کریں، اور غسل کرنے میں کیا ہے، یہ کمر اور یہ جو ہے نا سطر سے نیچے جو ٹانگیں ہیں سائڈوں میں، یہاں پر پانی بہائیں، بہا کر وہ پانی جو ہے نا وہ ایک برتن میں محفوظ رکھیں۔ عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اپنی کمر پر پانی بہایا، ٹانگوں کی سائڈوں پر پانی بہایا اور وہ پانی ایک برتن میں جمع کیا، اور وہ جو ہے برتن میں جمع شدہ پانی وہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سر کی پچھلی جانب سے مکمل بہایا۔ جب وہ پانی بہایا، پانی بہانے کے فوراً بعد سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے ان کو کچھ ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی کو دیکھو، تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، خوبصورت لگے، مثلا کوئی بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو جسمانی بہت زیادہ ماشاءاللہ خوبصورتی دی ہے، جسم کے اعضاء خوبصورت ہیں، رنگ اچھا ہے، قد اچھا ہے، شخصیت بہت اچھی لگ رہی ہے۔ جس طرح ہمارے بچے ہوتے ہیں، بچے تو ویسے ہی چھوٹے پیارے لگتے ہیں، ان کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، معصوم ہوتے ہیں بیچارے، جب بھی کوئی کسی کو دیکھے تو فوراً اس کو دعا دے دے۔ دعا دینے سے ایک تو انسان کے جسم میں حسد نہیں رہتا، حسد یہ نہیں رہتا، اور دوسرا جو نظر بد ہو، انسان کی بری نگاہ نہیں رہتی، تو کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ قوت الا باللہ، دے کر کہیں ماشاء اللہ، اونچی آواز سے کہیں تاکہ سننے والے سن لیں کہ اس نے اس کو دے کر ماشاء اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے۔ میرے ایک استاد تھے، بچپن میں ان سے میں کچھ کام سیکھتا تھا، تو اچانک گرمی ہوئی اور انہوں نے بنیان اتار دی، ان کے پورے جسم کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا استاد جی آپ کے جسم کے اوپر یہ کیسے یعنی نشانات سارے لگے ہوئے؟ تو میرے استاد فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہت پکے نمازی اہل توحید تھے ماشاءاللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں سلائی کا کام کر رہا تھا، تو گرمی کی شدت کی وجہ سے میں نے قمیض اور بنین اتاری ہوئی تھی، شلوار پہن کر میں مشین چلا رہا تھا، اچانک اوپر سے ایک عورت آئی کپڑے سلائی کرنے کے لیے، اس کی نظر میرے جسم پر پڑی ہے، جب وہ گئی ہے تو اس کے بعد میرا جسم ایسے ہو گیا۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے ماؤں، کسی لازمی نہیں کہ بچے کسی کو دیکھیں، کسی بھائی کو دیکھیں، کسی بہن کو دیکھیں، آپ کو دیکھنے کے بعد یہ ماشاءاللہ اس کی اتنی ایج ہوگی پھر بھی ماشاءاللہ یہ صحت مند ہے، یہ ہماری بہن دیکھے اس نے کتنا اچھا کھانا پکایا ہے، کتنا اچھا سالن پکایا ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ 50 سال عمر ہوگی ماشاءاللہ، صبح سے شام تک اتنا کام کرتے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ پڑھیں۔
اور کسی نے بہت اچھا درس دے دیا ہے، آپ ماشاءاللہ پڑھیں. کسی ہمارے بیٹے نے بڑی اچھی نماز پڑھی ہے، کوئی ہماری بیٹی ہمارا بیٹا ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، دیکھ کر ماشاءاللہ پڑھیں. ماشاءاللہ قوت الا باللہ. اس کے دعائیہ کلمات کے بے شمار الفاظ ہو سکتے ہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک فی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بارک اللہ فیہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اللہم بارک علیہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یعنی آپ ماشاءاللہ کہہ لیں، یہ عام مشہور لفظ ہے ہمارے ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی طرح سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دعائیں بتائی ہیں کہ ہم وہ دعائیں پڑھیں. جس طرح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ اذکار کریں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی، اس سے پھر نظر نہیں لگے گی. اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ پڑھ کر اپنے آپ کو بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دم کر سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ کر آپ دم کریں. اور اسی طرح سامعین کرام یہ بھی رسول اللہ سے ثابت ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاورہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح میرے ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دعائیں بتائی ہیں، اذکار بتائے ہیں. جس طرح آیت الکرسی ہے، اور جس طرح قرآن مجید کی آخری جو ہے نا، یہ 3 کل ہیں. قل اعوذ برب قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرنا، اس سے انسان نظر بد سے، آفات سے، پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. تو میرے ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ اپنی نظر کو پاکیزہ بنائیں. اور پھر ہمارے ایسے بھائی، ایسی بہنیں جن کا آپ کو پتہ ہے، مشہور ہے، محلے میں مشہور ہوتا ہے کہ فلاں ہمارے گھر میں آئی، بچہ بیمار ہو گیا. فلاں ہمارے گھر میں آئی، ہماری بھینس جو وہ دودھ نہیں دیتی، اس کو نظر لگ گئی. دودھ دو رہے تھے، بالٹی دودھ کی بھری ہوئی تھی، بس وہ دیکھ کر چلی گئی ہے. تو اس کے بعد بھینس دودھ نہیں دیتی. تو بات یہ ہے، پہلی بات، اگر کو پکا پتہ چل جاتا ہے تو اس سے وضو کروائیں، اور جس کو نظر لگی ہے وہ پانی اس کے اوپر بہا دیں. یہ اسی وقت فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. چاہے کوئی جانور ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. اور اسی طرح جس کی نظر لگتی ہے، اگر وہ آپ کے گھر میں آئے، کوئی بات کرنے لگے، تو آپ اس کو کہے بغیر ویسے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو کہہ کر وہ بھی کہنے لگے، آپ کو دیکھ کر وہ بھی کہنا شروع ہو جائے گا. اور آپ یہ کہیں کہ میری بہن، میرے بھائی، جب بھی آپ جائیں، کسی بچے کو دیکھیں، اس کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے، بیٹی کا، یا کسی کی کوئی آپ کو خوبی اچھی لگتی ہے، کسی کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے، کسی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کے گھر کا سلیقہ، صفائی ستھرائی آپ کو اچھی لگتی ہے، تو آپ اس بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر میں ایسے لگتا ہے کہ اچھے لوگ رہتے ہیں، گھر میں بہت ماشاءاللہ نظام اچھا ہے، اللہ برکت دے. ایسی دعائیں دیں. اور اسی طرح جب ہمارا کوئی بچہ پاس ہو جاتا ہے، فرسٹ ڈویژن لے لیتا ہے، تو کیا جی اندر بچہ پاس ہو گیا جی، ساڈے فیل ہو گئے نے. یہ نہیں کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے بھائی کا بیٹا بھی پاس ہو گیا، ہمارے ہمسائی کے، ہماری بہن کا، کوئی بات نہیں، ہمارا بیٹا بھی محنت کرے گا، اگلے سال پاس ہو جائے گا. ایسی باتیں کریں، حسد نہ کریں. میرے بھائیوں، آپ دعائیں دیں گے تو میرا کہنے کا مقصد ہے، جن بھائیوں کی بیٹیوں کی نظر لگ جاتی ہے، مشہور ہے، ان کو بڑے اچھے انداز سے کہ میرے بھائی، جب بھی آپ کسی کو دیکھیں ماشاءاللہ پڑھیں، ماشاءاللہ قوت الا باللہ.
اسی طرح ہماری بیٹی بہن مشہور ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے. تو اسی طرح عام ہم یہ تعلیم دیں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، تعجب آتا ہے، تو فوراً آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں. اللہ نظر بد سے بچائے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جب ہم ایسی تربیت کریں گے اپنے گھروں میں تو پھر ہمارے بچے وہ نظر بد سے بچ جائیں. یقین کریں، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ ہماری بیٹی ہے، جب بھی کوئی ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، مہمان گھر سے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں کافی دن. یقین کریں ان کی ضیافت کے لیے تو ہم خرچہ کرتے ہیں، وہ تو ہمارا فرض ہے، اس سے کئی گنا زیادہ پھر ہمیں بچوں پر پیسے لگانے پڑتے ہیں. ان کو دم کرنا پڑتا ہے، ان کو فوراً بخار ہو جاتا ہے، پھر کئی دن وہ سکول نہیں جاتے. تو ہم یہ گھروں میں دیکھتے ہیں. تو اسی طرح ہم تعلیم دیں اپنے بچوں کو صبح شام جو ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آیت الکرسی ہو گئی، سورہ فاتحہ ہو گئی، آخری 3 کل ہو گئے. یہ پڑھ کر اپنے آپ کو، بچوں کو، سب کو دم کریں. جب کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے تو اس کے پتہ چل جائے آ رہے ہیں مہمان، تو پہلے اپنے گھر میں سب کو دم کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یعنی آپ اس کا التزام کریں. مہمان تو پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. مہمان جتنے بھی گھر میں آئیں ان کو ویلکم، خوش آمدید کہنا چاہیے. تو سامعین کرام، ناظرین کرام، میری گزارش یہ ہے کہ ہم نظر بد سے بچ سکتے ہیں اگر رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق گھر میں تربیت کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ناظرین کرام، آپ کے سامنے میرے واٹس ایپ گروپ ہیں. میں نے سب بھائیوں بہنوں کو واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل کیا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ ان گروپوں کے اندر میں تعلیمی اور تربیتی پروگرام لانے والا ہوں، اور ان میں میرے درس ہوں گے، اور ان میں میری تقاریر ہوں گی، اور ان میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کا ترجمہ ہوگا، اور اسی طرح انشاءاللہ بخاری شریف کا ترجمہ ہوگا. اور جو پرسنل میں مجھے سوال بھیجنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جواب بھی میں دوں گا. اور دوسرا میرا پروگرام جو ہے، پہلا تو کتاب و حکمت عبد المنان کے نام سے میرا دینی، اس میں انشاءاللہ تعالی طبی نسخے بھی ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی روحانی علاج. آج ہی مجھے ایک بھائی نے واٹس ایپ کیا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ روحانی علاج کے متعلق بھی ہم نے آپ کا سنا ہے. تو ہمارے گھر میں جادو ہے، بہت زیادہ علاج کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں حالات نہیں بدل رہے، ہماری بیماریاں نہیں بدل رہی. مرض جو روحانی جو جادو وغیرہ کسی نے کیا وہ نہیں جا رہا، ہم پریشان، ہماری رہنمائی کریں. میں نے کہا انشاءاللہ تعالی میں پرسنل میں بھی اور پروگرام یوٹیوب میں دے دیتا ہوں، سب کو اس کا یعنی پروگرام سینڈ کر دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ سب دیکھیں اور اپنے بہنوں اور بھائیوں میں میرے پروگرام سینڈ کریں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں میرے بھائی، ان کی رہنمائی ہو جائے. اور دوسرا پروگرام میرا جو ہے نا وہ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، یعنی بچوں کے رشتوں کے متعلق ہے. تو وہ بھی آج مجھے کافی ساری ریکویسٹ آ رہی تھی. تو بات کیا رہے تھے کہ ہم پاکستان میں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. میں نے کہا بالکل، آل پاکستان بچوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. اور اسی طرح آج مدینہ منورہ سے ایک بھائی تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، وہ کہتے ہیں میں کینیڈا کے اور امریکہ کے اندر میں یعنی رشتہ چاہتا ہوں، تاکہ وہاں امریکن اور جو ہے یعنی کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر کوئی بیٹی ہو، وہ ماشاءاللہ مدینے کے فارغ ہیں اور بہت ان کی ماشاءاللہ تعلیم ہے، بہت اچھے داعی اور مقرر ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اچھے ہوں، مثلا ہمارے مسلمان ہوں، تو اگر وہ اس چیز کو مان جائیں تو نکاح کریں اور مجھے وہاں لے جائیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. تو جو بیرون ممالک میں انشاءاللہ تعالی ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی ہم رہنمائی کریں گے. تو دوسرا میرا پروگرام جو ہے نا یہ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، یہ میرا پروگرام آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں اور پھر شیئر کریں اپنے رشتہ داروں میں، اس کو بھی لائک شیئر کریں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اچھے رشتے ہو جائیں. جو بیرون ممالک پریشان ہیں ان کو رشتے نہیں مل رہے، معیاری رشتے نہیں مل رہے. بیٹا ہے تو بیٹی ان کے لیے بہو نہیں مل رہی، اگر بیٹی ہے ان کے لیے ان کا بہنوئی یا دماد نہیں مل رہا. اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں ہے، میں نے یہ سیٹیں بنائی ہیں لوجہ اللہ محنت کے لیے. اگر میں رشتے کرواتا ہوں اس کے میں نے کچھ مناسب سے سروس چارجز یعنی وہ میں نے مقرر کیے ہیں، زیادہ میرج بیورو کی طرح فیسیں نہیں ہیں.
انشاءاللہ جو میرے ساتھ رابطہ کریں گے ان کو میں مکمل اپنی ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا. تو آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سب کی جو پوری دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں میری سپورٹ کریں، میرے پروگرام، میرے چینلز اور میرے اداروں کو سپورٹ کریں. میں انشاءاللہ قریبی وقت میں اسلام آباد پاکستان میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد تمام امت مسلمہ کو ایک کیا جائے اور ہماری نوجوان اور ہم بہنوں اور بھائیوں اور ہمارے بچوں کی ایسی تربیت کی جائے تاکہ والدین خوش ہوں کہ میرے بچے جیسے ماشاءاللہ تابع دار فرما بردار ہیں، اللہ ہر کسی کو ایسے بچے دے. یقین کریں بے شمار ایسے میں نے بزرگ دیکھے ہیں جن کے بچوں نے بڑی اعلیٰ تعلیم لی ہے، اور اب جو وہ ان کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ جیسی ہماری اولاد ہے کسی کی بھی نہ ہو. ہمارے بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا. کہتے ہیں ہمارے دوست آئیں گے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا باپ ہے، یعنی وہ ہمیں ہم اپنے دوستوں کے سامنے لانا پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کا بولنے کا انداز نہیں ہے، آپ کی کمر کبڑی ہو گئی ہے. اللہ ذوالجلال معاف کرائے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہی ماں باپ کی دعاؤں اور محنتوں سے انہوں نے تعلیم تربیت کر کے ہمیں ایک مسند پر بٹھا دیا، ہمیں ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، ان کی بد دعائیں نہ لیں. تو میرے بھائی یہ میرے اندر ایک جذبہ ہے. میں سب امت مسلمہ کے سب بہنوں اور بھائیوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. آپ بھی میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ واٹس ایپ میں بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ میرے جتنے پروگرام ہیں مکمل دیکھیں. جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ پروگرام آپ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ روزانہ آپ کا دل کرے گا کہ میں ان کا نیا سے نیا پروگرام دیکھوں. اور اسی طرح جو قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنے چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد ہی انشاءاللہ ترتیب سے شروع سے قرآن شروع کروں گا، اور 1 سال کی مدت کے اندر مکمل ترجمہ ہوگا. اور اسی طرح بخاری شریف کا ترجمہ بھی ہوگا. آپ سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ جتنے میں کام کر رہا ہوں یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، کسی سے شاباش لینے کے لیے نہیں. میں یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے اور اللہ ذوالجلال مجھے مقبولیت دے. اور یہ میرے ادارے جو میں بنانا چاہتا ہوں اللہ ذوالجلال اس کے لیے خصوصی اللہ ذوالجلال اپنی رحمت نازل فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.